بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ، بقرہ کسے کہتے ہیں؟ بقر، ٹھیک ہے نا، بکر، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسی کو بکر پڑھ لیں گے، سورہ بکر چھوٹے قاف سے پڑھ دیں گے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا، کبیر، لیکن بڑے قاف سے آپ پڑھیں گے بقرہ تو یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر گائیں کے بارے میں زیادہ کافی ڈیٹیل سے ہے، تو اس لیے اسی کے نام پر یہ نام رکھا گیا۔ پھر سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورتوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں آتی ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، بخاری شریف میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اسید بن جعفر نے ایک بار رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو ان کا گھوڑا جو ان کے پاس بندھا ہوا تھا اس نے بدکنا شروع کر دیا، تو انہوں نے پڑھنا بند کر دیا، گھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا۔ ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب لیٹا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ ڈالے، بس میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ پھر جب میں نے اوپر دیکھا تو ایک بادل نورانی سا دکھائی دیا جس میں روشنی تھی، اور وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھ گیا۔ صبح کو جب یہ ماجرا یعنی جب یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو وہ بھی صبح تک موجود رہتے اور سب کو نظر آتے۔ پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا اے ابن حزیر، اس کو پڑھ لیا کرو، یعنی اس کو پڑھنا جو ہے فضیلت والا ہوتا ہے سورہ بقرہ کو۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اس سورت کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے گھر میں شیاطین کا ڈر ہو، کوئی جادو ٹونوں کا ڈر ہو، کسی چیز کا جو ہے ان نیچرل سی چیز نظر آئے تو کیا کریں؟ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں، تو اس سے جتنے بھی شیاطین ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ وہ سائبان کی طرح آئے گی، مطلب سایہ کرتے ہوئے آئے گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے، اسے پڑھا کرو، یہ جادو وغیرہ سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ تو کیا فرمایا؟ اسے پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا کیا ہے؟ حسرت ہے، اس لیے سورہ بقرہ کو پڑھا کریں۔ الف لام میم، الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطعات، قطع سے، قاف طا عین، قطع یعنی ٹوٹے ہوئے ورڈ، حروف مقطعات، ان کے کوئی میننگ نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ جانتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پتہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خیر اس میں کوئی ہمیں وہ دلیل نہیں ملتی، لیکن اس کے میننگ کسی کو نہیں پتہ ہوتے۔ ہاں طرح طرح کی تشریح کرتے ہیں لوگ، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب میننگ پتہ نہیں تو کوشش کرنا بھی بیکار ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر غیب پر سے پردہ اٹھے کہ آخر یہ ہے کیا، لیکن قرآن پاک کا ایک ایک ورڈ جو ہوتا ہے، ایک ایک حرف جو ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا الف لام میم تو آپ کو کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں ملی۔ تو اس طرح آپ اگر ایک ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اتنی زیادہ برکتوں اور نیکیوں والا ہے یہ قرآن۔ پھر آگے ہے ذالک الکتاب، ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے ایک تو عرب کا یہ رول ہے، عربی زبان کا یا عربوں کا، اہل عرب میں یہ ہے کہ کسی بھی خاص چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی وہ دور کا اشارہ بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن ہے، یہ بہت خاص ہے۔ اور پھر یہ کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، پورا تو نازل نہیں ہوا، تھوڑا سا ہی نازل ہوا، جب سورہ بقرہ آئی تھی تو شروع میں ہی آئی اور تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، اس وقت تو یہ پورا نازل بھی نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ کتاب یعنی اس وقت یہ کتاب پوری کہاں موجود تھی؟ لوح محفوظ پر۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ایک کتاب ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رمضان میں لوح محفوظ پر نازل کیا، کہتے ہیں نا رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں نازل ہوا۔
تو لوہے محفوظ میں آیا. پھر دھیرے دھیرے کر کے یہ قرآن وہاں سے جبریل امین لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارتے تھے اس کو. ٹھیک ہے. تو ذالک الکتاب، تو یہ وہ کتاب ہے، لیکن ہم کیونکہ یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے اس لیے ہم اس کے معنی کیا کرتے ہیں، یہ کتاب، کیونکہ اب یہ وہ نہیں رہی، اب یہ پوری کی پوری ہمارے ہاتھوں میں آ گئی، اب یہ پورا نازل ہو چکا، اب یہ اور نازل نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا، مکمل ہے یہ. تو کیا کہیں گے کہ یہ کتاب، لا مطلب نہیں، ریب کہتے ہیں شک کو، شک. ٹھیک ہے، نہیں کوئی شک. فی ہی، دیکھیں فی ہے، فی اور ہی. فی کیا ہے ہمارا، حرف جر ہے، اور ہی مطلب ہو، ہما، ہم. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی حرف جر کے آخر میں اگر یا آئے یا اس کے نیچے زیر آئے تو کیا کریں گے، اس کو ہو، ہما، ہم جو ہے وہ ہی، ہما، ہم میں بدل جائے گا. تو کیا ہو جائے گا، فی ہی، اس میں. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس میں. ہدن مطلب ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے. ہدن دیکھیے اس ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے ہدن مطلب ہدایت ہے، اور متقین مطلب متقی لوگوں کے لیے. تو یہ جو کتاب ہے کس کے لیے ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب متقی لوگ کون ہوتے ہیں، یہ متقی ہے. متقی کا روٹ بھی کیا ہوتا ہے، متقی کا روٹ ہے واو، قاف، یا. اب واو تو اس میں نظر نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ تو واو ہمارا واول ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حرف علت ہے. الف، واو اور یا کسی بھی ورڈ میں چھپ کر آ سکتے ہیں، لیکن نظر نہیں آ سکتے، لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں، اور کسی کا روٹ ہو سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر واو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے اندر واو ہے، اس کا اصل ورڈ یہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب لی مطلب آگے حرف جر لگ گیا، حرف جر لی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ ہے تو لا، جیسے لہو ہو گیا، لہما ہو گیا، لہم ہو گیا، لیکن جب یہ کسی بھی نام کے ساتھ جڑ کر آئے گا، اسم کے ساتھ، ناؤن کے ساتھ جڑ کر آئے گا، تو یہ لی کی فارم میں زیادہ نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے. لا کم نظر آئے گا، لی کی فارم میں زیادہ نظر آئے گا. تو لی دیکھتے سمجھ جائے کہ یہ کیا ہے، حرف جر. للمتقین، متقیوں کے لیے. اب متقی لوگ کون ہوتے ہیں، متقی کہتے ہیں ڈرنے والے کو. اب ڈرنا کیسا، ایسے ڈرنا نہیں کہ بھوت دیکھ لیا تو ڈر گئے، سانپ دیکھ لیا تو ڈر گئے، ارے وہ کاٹنے آ رہا ہے اور بھاگ گئے. نہیں، ڈرنا کہتے ہیں جیسے بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے. کیسے ڈرتا ہے، اس کو محبت بھی ہوتی ہے باپ سے بہت زیادہ، وہ باپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے نا. اسی طرح متقی لوگ کون ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں، بچنے والے ہوتے ہیں گناہوں سے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیسے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں. وہ ہوتے ہیں متقی لوگ، جن کا جو آخرت ان کا مین ایم اور مین مقصد ہوتی ہے. آخرت کو سامنے رکھ کر متقی لوگ جیتے ہیں، وہ دنیا کو آگے رکھ کر نہیں جیتے. تو قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی متقی لوگوں کے لیے ہی یہ ہدایت بنے گی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن کتنے لوگ پڑھتے ہیں دنیا میں، کتنی میجورٹی ہے جو قرآن پڑھتی ہے، لیکن کیا وہ متقی ہیں، کیا وہ پرہیزگار ہیں، کیا وہ بالکل سچے مسلمان ہیں؟ کتنے گندے گندے کام کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو متقی ہوتا ہے نا، متقی کو یہ ہدایت دیتی ہے قرآن. متقی لوگ اس کو پڑھنے کے بعد ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام ہوتے ہیں اور تبع تابعین تھے. آج کے ٹائم پر بھی بہت لوگ ہیں جو صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا، وہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں. جب مکہ میں اور جب مکہ اور اس کے آس پاس دین اسلام پھیلنے لگا، اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، تو یہاں کے جو شرک کرنے والے لوگ تھے ان کے ظلم اور ستم کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے صحابہ کرام انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیا کیا، مدینہ لے چلے گئے. یعنی جب مسلمانوں کے اوپر مکہ میں ظلم اور ستم ہونے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ بہت ظلم بڑھ گئے، 13 سال تک ظلم سہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم ہجرت کر جاؤ، مائگریشن کا حکم آ گیا. تو وہاں اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں نے
جو کہ کیا کہا، دین اسلام کو اور قرآن کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا. جتنے بھی منافق تھے، جھوٹے لوگ تھے، اس میں کیا کرنے لگ گئے، قرآن میں شک کرنے لگ گئے، شک ڈھونڈتے تھے اس میں، اور کہتے تھے کہ کہیں کچھ بات ہے، کہیں کچھ بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کی تردید کے لیے، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ وہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہہ دیا نہیں، اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے. کوئی بھی اگر اپنی تھیوری دے یا کچھ انوینشن کرے تو وہ بھی سائنٹسٹ یہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے آگے، وہ 100% شیورٹی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا، میتھس کی تھیورم دینے والے بھی 100% شیورٹی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں 100% شیورٹی دی کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی کانٹرڈکشن اس کے اندر، تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ ہدایت ہے، اور کس کے لیے، متقی کے لیے. اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، سنجیدہ، کانشیس. ٹھیک ہے، کانشیس ہوتے ہیں، میچیور انسان ہوتے ہیں، انجام کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں. یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، فیوچر کا سوچتے ہیں، اور کون سی فیوچر کا، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیے، متقی کی کئی ساری ڈیفینیشن آتی ہیں. کچھ لوگ، حسن بصری کہتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو حرام کاموں سے بچیں اور فرض کو انجام دیں. یعنی گندے گندے کاموں سے، برے کاموں سے بچیں اور فرض کو انجام دیں. مان لو چھوٹے بچے ہیں، ہے نا، اس کلاس میں بھی چھوٹے بچے بھی ہیں تھوڑے، تو اگر وہ متقی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا فرینڈ بننا ہوگا، تو ان کو کیا کرنا ہوگا، متقی بننا ہوگا. اور متقی کیسے بنیں گے، اسکول میں بھی دھیان رکھیں گے، آس پاس کے لوگوں کا بھی دھیان رکھیں گے، پیرنٹس کا بھی دھیان رکھیں گے. ٹھیک ہے نا، سب کا دھیان رکھیں گے. وہ تب بنیں گے متقی لوگ. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لے کر نہیں لڑنا. اب جیسے پینسل کے پیچھے لڑ لیتے ہیں، یا اریزر کے پیچھے، یا بڑے لوگ ہیں مان لو، وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے، یا دیورانی جٹھانیوں کی ہو گئی، یا کسی بھی چیز کی ہو گئی. نہیں، متقی کیا سوچتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دی ہے، تو میں جو ہے دوسروں کو دوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. ٹھیک ہے نا، تو متقی بننے کے لیے ہر وقت جو ہے سوچنا پڑے گا، ہر وقت اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، تبھی ہم متقی بن سکتے ہیں. پھر حضرت حسن بصری نے یہ بھی کہا کہ متقیوں کے ساتھ تقویٰ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ حرام سے بچتا ہے نا، حرام سے بچے تب تک تقویٰ رہتا ہے. اور اگر ہم حرام سے نہیں بچیں گے تو تقویٰ بھی ختم ہو جائے گا. حرام کیسے، اگر آپ میکڈونلڈ میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو سوچ سمجھ کر کھانا کھائیں. کچھ بھی آپ کچھ پیکٹ لے رہے ہیں، سوچ سمجھ کر لیں کہ اس کے اندر کچھ غلط تو نہیں، کچھ حرام تو نہیں. یا آپ کے گھر جو انکم آ رہی ہے، حرام تو نہیں آ رہی، کیونکہ ایک نوالا بھی اگر حرام کا چلا گیا تو پھر دعائیں بھی قبول ہونا بند ہو جاتی ہے، اور نیک راستے کی توفیق ملنا بھی بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، الذین، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب متقی کون ہے، الذین، وہ لوگ جو، میں نے آپ کو کیا پہلے بھی آ گیا، الذی مطلب ایک شخص کے لیے آتا ہے، اور الذین بہت سارے لوگوں کے لیے آتا ہے. الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ مضارع ہے، آمنا سے بنا ہے. آمنا، آمنو، آمنتا، آمنتم، آمنتو، آمنا. اور اس کا مضارع کیا ہوگا، یؤمنو، یؤمنون، تؤمنو، تؤمنون، اؤمنو، نؤمنو. تو یہاں پر کیا ہے، یؤمنون، یعنی مضارع، وہ سب ایمان لاتے ہیں. اب پہچان کیسے کری میں نے، مضارع ہے یہ، اس کے شروع میں یا لگ گیا اور آخر میں واو نون لگ گیا، تو اس سے پتہ چل گیا مجھے کہ یہ مضارع ہے. بالغیبی، بی مطلب، بی کنیکٹر ہوتا ہے، آپ کو بار بار بتایا، ساتھ سے، کا، کے، کی. اور غیب، غیب مطلب چھپی ہوئی چیزیں، جیسے جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ، فرشتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم نے نہیں دیکھے، ہے نا. تو یہ سب چیزیں، آخرت، یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، ویوقیمون. اب دیکھیے یہ بھی وا مطلب اور، یوقیمون، یہ بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے، مضارع. کیوں، کیونکہ اس کے شروع میں کیا ہے، اس کے شروع میں یا لگ رہا ہے، اور آخر میں کیا لگ رہا ہے، اس کے واو نون لگ رہا ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، یہ مضارع ہے.
تو کس سے بنا ہے؟ اس کا ماضی ہوتا ہے اقاما اور اس کا مضارع ہے یقیمو. تو یقیمو یقیمونا، توقیمو توقیمونا، اوقیمو نوقیمو. تو یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں. الصلاۃ نماز، صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. و مطلب اور. مما، دیکھیے مما جو ہے نا دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، من پلس ما، ٹھیک ہے نا. کیا بتایا؟ مما ہے یہ. مما جو ہے نا دو ورڈ سے بن کر بنا ہے یہ. ایک ہو گیا من اور یہ ہو گیا پلس ما. من کے معنی کیا پڑھے تھے؟ سے، ٹھیک ہے. اور ما مطلب جو. تو سے اور جو، تو کیا کریں گے سینٹینس کے حساب سے؟ اس میں سے جو، ٹھیک ہے نا. اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا تم کو. ہم نے رزق دیا تم کو کس سے بنا؟ رزقا، رزقا، رزقو، رزقتا، رزقتم، رزقتو، رزقنا. یرزقو، یرزقونا، ترزقو، ترزقونا، ارزقو، نرزقو. تو رزقنا کیا ہے ہمارا؟ یہ ماضی ہے. رزقنا ہم نے رزق دیا. ہم لگ گیا، ہم مطلب ان سب کو، وہ سب. ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. ينفقون دیکھیے ينفقون اس کا روٹ کیا ہے؟ نون فا قاف. اب اس کا اصل میننگ کیا ہوتا ہے؟ نفق سے بنا ہے. نفق کے میننگ ہوتے ہیں سرنگ. اب یعنی جیسے کوئی چیز اگر سرنگ میں چلی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ نکلتی چلی جاتی ہے نا، وہ بیچ میں نہیں رکتی. اسی طرح اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا کہیں بھی آپ کوئی بھی پیسہ خرچ کریں، کیا وہ پیسہ کہیں رکتا ہے؟ وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے، چلتا ہی چلا جاتا ہے. تو ينفقون کہتے ہیں خرچ کرنے کو. تو اس جو رزق ہم نے انہیں دیا، ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، یہ بھی مضارع ہے. انفقا ينفقو، شروع میں یا لگ گیا، آخری میں واو نون. تو ينفقو ينفقونا، تنفقو تنفقونا، انفقو ننفقو، وہ سب خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے والذین، سیم آیت آ رہی ہے. وا مطلب اور، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے. آمنا یؤمنو، بما اس پر جو، بی مطلب پر اور ما مطلب جو، انزلا نازل کیا گیا. اب دیکھیے یہ مجہول ہو گیا، نازل کیا گیا. یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلا نازل کیا گیا. اب یہ مجہول ہو گیا انزلا. اب یہ ایک تو ہمارا ماضی ہے اور پیش لگ گیا، الف پر پیش ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا پیش سے سمجھ جائیں کہ یہ مجہول ہوگا. اب اس کے معنی آپ سیدھے نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ نازل کیا گیا. الیکا آپ کی طرف، الا مطلب طرف اور کا مطلب تیری، تو تیرا یا تجھ سے، یعنی آپ کی طرف. وا مطلب اور، ما مطلب جو، انزلا نازل کیا گیا، یہ بھی مجہول آ گیا سیم. من قبل کا، من مطلب سے، قبل قبل کہتے ہیں پہلے، اور کا مطلب آپ، تو تیرا یا تجھ سے، آپ سے پہلے. وبالآخرتی اور آخرت پر، واو مطلب اور، بی مطلب پر، آخرتی آخرت پر. ہم وہ سب، یقینون وہ سب یقین رکھتے ہیں، یہ بھی مضارع ہے، شروع میں یا لگ گیا اور آخری میں واو نون لگ گیا. یقینون ایقنا سے بنائے یہ، ایقنا، ٹھیک ہے. ایقنا اور یقینو، یقینونا، توقینو، توقینونا. تو یقینونا مضارع ہے یہ، اور وہ سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہوا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے اولائکا، اولائکا کہتے ہیں وہ سب، دیز یہی، یہ سب، ٹھیک ہے نا. اولائکا یہ سب یا وہ سب. علی ہدن، علی کیا گیا؟ علی مطلب پر، حرف جر ہے یہ. ہدن ہدایت، ہدایت پر ہیں. من مطلب سے. ربہم ان کے رب، یعنی ان کے رب کی طرف سے. ہم مطلب وہ سب، تو ان کے رب کی طرف سے. اور اولائکا یہی لوگ، یعنی یہ سب، یہی لوگ. ہم وہ سب، مفلحون فلاح پانے والے ہیں. فائل ہے یہ، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. مفلحون دیکھیے میم لگ گیا ہے شروع میں، اور مفلحون ہے یعنی یہ فائل ہو گیا.
اور وہ سب فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے ہیں، فاعل جمع۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں بتایا، شروعات یہ کری کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے جب آپ اس قرآن کو پڑھیں تو اس قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنے دل اور دماغ سے سارے ڈاؤٹ نکال دیجئے کہ اس میں شک بھی ہوگا، کیونکہ شک جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایمان کو کھا جاتا ہے، شک جو ہوتا ہے ہمارے ایمان کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس میں شک نہیں ہے تو اٹس مینز اس میں شک نہیں ہے، کتاب میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے اس میں۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی صفت کیا بتائی کوالٹی متقی لوگوں کی؟ کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی چھپی ہوئی چیزوں پر، جنت پر، دوزخ پر، آخرت پر، جہنم پر، ان سب پر۔ دوسری صفت وَيُوقِنُونَ، اور وہ سب قائم کرتے ہیں۔ تو ایمان کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے پہلے ایمان چاہیے، یعنی کس پر؟ غیب کی چیزوں پر۔ پھر کیا چاہیے؟ یوقنون، وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ، نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر نماز چھوڑ دی تو کیا کیا آپ نے؟ جو ہے ایک نماز کو چھوڑنے کا کہیں زیادہ گناہ، کہیں زیادہ سال ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بات کریں گے۔ پھر وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ یعنی رزق میں صرف کھانا پینا نہیں، رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کپڑے دیے، کھانا پینا دیا، آپ کو پیسے دیے، سب۔ اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سب خرچ کرتے ہیں۔ پھر کیا بتایا؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ کس کی طرف؟ آپ کی طرف۔ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ تر جب بھی کہا آئے گا آپ کے لیے آئے گا تو آپ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا؟ اس میں ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوا نازل کیا گیا، ہمیں پتا ہے، یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ توریت، زبور، انجیل، آسمانی صحیفے، یہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر آئے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتی، یا میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتی، یا میں تورات کو نہیں مانتی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے، اور جتنا بھی پہلے کتابیں نازل ہوئی ان کو بھی ماننا ہے، سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، تبھی ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان ادھورا رہ جائے گا، ورنہ ایمان پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب پر ایمان لانا ہے۔ وبالآخرتی، اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہ ہاں آخرت ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، عدالت لگے گی پوری، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لیں گے، پھر اس کے بعد اصل گھر جنت یا جہنم وہ ملے گا۔ دنیا اصل گھر تھوڑی ہے جو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا تو ٹیمپرری ٹھکانہ ہے۔ جیسے آدیواسی ہوتے ہیں یا ٹرائبس ہوتے ہیں نا، ادھر ادھر اپنا اٹھائے ہوئے چلتے رہتے ہیں، قبیلے، ٹرائبس، اور کبھی ایک جگہ ہٹے پھر دوسری جگہ چلے گئے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نا ان کا۔ اسی طرح دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں جانا ہی جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ مرنے کے بعد یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور اولئکا، یہی لوگ ہیں، یعنی ان سب کی بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہی لوگ ہیں علی ہدن، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی ان کے رب کی طرف سے، واولئکا، اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون، فلاح پانے والے، یعنی کامیاب ہونے والے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے شرط بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ کون لوگ ہیں۔